میں آپ سے گزارش کروں گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سنیں۔ گالی دینا، سب و شتم کرنا ہمارے حرام ہے، مقدسات اہل سنت، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں، صحیح۔ اور جو نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے، ہم ہرگز یہ نہیں اچھا۔ کہتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے سعادت کی موت ہے۔ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہو، بلکہ جہاں انہوں نے رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا، بے وقوف ہے، انہیں کوئی سمجھائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے اور میں بین المذاہب والمسالک ہم آہنگی پر کام کرتا ہوں۔ پہلے بھی ہماری ملاقات جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب حفظہ اللہ سے ہو چکی ہے، اور ان کا تفصیلی انٹرویو ہم نے کیا ہے۔ وہ بھی اسی سلسلے میں تھا کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی وحدت پر کس طرح سے کام کیا جائے، اور جو دونوں مسالک کے درمیان میں پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلم معاشروں میں بالعموم شیعہ سنی کے درمیان میں گیپ پایا جاتا ہے، آپس میں ملاقاتیں نہیں ہیں، گفتگو نہیں ہے، باہم تبادلہ خیال نہیں ہے، ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے کہ جس پر دونوں طبقات بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کر سکیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مسلک کے مدعا کو انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ مجھ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں یا جو اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے کبھی کسی سے ملنے سے انکار نہیں کیا ہے، ہمیشہ میں نے یہی چاہا ہے کہ ہم دونوں طبقات سے ملیں۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ مناظرہ کرنا، مجادلہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے پہ علمی برتری حاصل کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، نہ مجھے یہ کام زیب دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو مناظرے کرنے ہیں یا مجادلے کرنے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ اپنا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ ہم دونوں طبقات کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن آ سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میں بہت متشکر ہوں، جناب اہل تشیع عالم ہیں، ذاکر اہل البیت علیہم السلام ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل البیت وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور اہل البیت۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں ان کا نہایت متشکر ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور جو پہلی گفتگو کے نتیجے پر جو سوالات اٹھے تھے وہ میں ان کے سامنے رکھ سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شکریہ۔ حضرت، پہلی جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وحدت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے رضوان اللہ علیہم، تو بہت سارے دوست احباب نے الحمدللہ اسے پسند کیا، وائرل ہوا، وہ مختلف پلیٹ فارم پہ وہ نشر بھی ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اور وہ اعتراض مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ شاید اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے جو گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے نا، تو یہ جو صحابہ کے احترام کی بات کی ہے کہ میں منع کرتا ہوں، میں ٹوک دیتا ہوں، تو یہ تقیہ کر رہے ہیں اندر سے، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے شیعہ مذہب میں تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا، اور یہ جھوٹ بولنا یہ ایک عبادت سمجھتے ہیں، تو آپ تو کس طرح سے یہ بات کرنے کے اندر مخلص ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا، اور کچھ باتیں یقیناً تشنہ طلب رہ جاتی ہیں، تشنہ بیان رہ جاتی ہیں، تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلی نشست کے اندر گفتگو ہوئی، میں اپنا سینہ کھول کر اور اپنا جگر نکال کے تو کسی کو دکھانے سے رہا۔ جو لوگ ہمارے وجود کے ہی منکر ہیں اور ہمارا وجود ہی نہیں چاہتے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ عربوں شیعوں کو ناپسند قرار دیتے ہیں، تو انہیں مطمئن کرنا تو نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، اور نہ ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں، اور تقیہ یعنی جھوٹ، میں اس کے اوپر جملہ کہوں گا العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ تقیہ جھوٹ کو نہیں کہتے، تقیہ
ہمارے ہاں مذہب کا حصہ ہے، اور تقیہ یعنی حکمت بیان، تقیہ یعنی مخاطب کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کرنا۔ نبی مکرم بستر پہ نہیں تھے، اللہ نے مولا علی کو لٹا کر اہتمام کیا کہ نبی ہیں۔ غار میں تھے، جب مکڑی کا جالا تن کے انتظام کیا کہ نہیں ہے، کیا کہیں گے، سے یہ جھوٹ ہے، اللہ انتظام جھوٹ کر رہا ہے معاذ اللہ۔ تقیہ یعنی مخاطب سامنے والے کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق گفتگو کرنا، جھوٹ کہنا تقیہ کو۔ یہ تقیہ اصل میں تقیہ، تبرہ، متا، یہ ایسے الفاظ ہو گئے ہیں کہ جن کو غالب مسلمانوں نے اتنا پیٹا، اس پہ اتنا ڈھول بجایا کہ اس کا مفہوم انہوں نے عموم کے نزدیک بگاڑ کے رکھ دیا، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ متا، تقیہ، تبرہ، یہ خود جو کہتے ہیں نا کہ یہ تبرہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ خود بھی تبرہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے۔ لا الہ یہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے۔ ہمارے ہاں تبرہ سے مراد، اگرچہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، تبرہ سے مراد بیزاری ہے، لا تعلقی ہے۔ اب لا تعلقی اللہ کے غیر سے ہو، رسول اللہ کے غیر سے ہو، اہل بیت کے غیر سے ہو، اسی گالی دینا، سب و شتم کرنا ہمارے حرام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے دیکھیں، غیر ذمہ دار طبقہ سنی میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے، تو آپ تو علماء کے رویے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے نا، مکاتب کے، مکتبوں کے، مدارس کے، حوزہ علمیہ کے، مجامع علمی کو دیکھ کر آپ طے کریں گے کہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ عوام کو دیکھ کر اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو پھر تو ہر مذہب کے اندر انتہائی بگاڑ ہے کہ وہاں کے عوام کیسے ہیں اور یہاں کے عوام کیسے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے عناوین ہیں کہ جن کو غلط انداز سے اپنی تشریح کر کے ہم سے پوچھے بغیر اس کو نشر کیا گیا۔ اسی طرح تقیہ معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی قوم کو اور ان سے جڑے ہوئے ان لوگوں کو کہ جن کے ہاں کرامتیں پائی جاتی تھیں، بزرگ شخصیات تھے، فقہا تھے، ابو بصیر، مومن طاق، حشام، اصحاب اجماع، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر عنوان تشیع ہے۔ صحابہ کرام میں تو کیا سارے وہ تقیہ کرتے تھے اور سارے وہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کے ساتھ جو باتیں کی، وہ کسی طور کسی کو راضی کرنے کے لیے اور نہ ہی غلط بیانی اور جھوٹ بولنے کے لیے کی گئیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، عملی طور پر ہم اسی پر پریکٹس کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں جو کہا گیا۔ مثلا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مجالس کے اندر لوگوں کو روکتا ہوں کہ یا کوئی ایسے نعرہ لگ جائے یا کوئی ایسی ربائی پڑھ دی جائے، تو کیا یہ میں آپ کو راضی کرنے کے، وہ ریکارڈ موجود ہے میرا۔ اچھا، جو فیس ریڈنگ سے اور باڈی لینگویج سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت بنا رہا ہے بات کو یا اس کی حقیقت ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو راضی کرنے کی۔ ہم فقہائے امامیہ کے فتویٰ کی روشنی میں اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے کو روکیں اور نہ خود کریں اور نہ کرنے دیں، مقدسات اہل سنت۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں، اور جو نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کیونکہ خود اہل سنت کے ہاں شدید بحث ہے بنی امیہ کے بڑے ناموں پر، اور مولا علی سے جنگیں کرنے والوں میں بڑے نام کے اوپر ایک روشن اہل سنت کے ہاں نظریہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، پہلے آپ آپس میں طے کر لیجئے اور پھر ہم سے بات کیجیے گا۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ کی شخصیات نے سکوت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا ایک شخص کے بارے میں، اور پھر جب تعریفیں کراچی سے شروع ہوئیں اور عرس منایا جانا لگا تو آپ ہی کے بزرگوں نے سکوت توڑا بھی اسی دور کے اندر، اور پھر تقریریں ہوئیں، باتیں ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں۔ تو ہرگز ہم جو پچھلی گفتگو ہے اس میں کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں دکھانے کے لیے کچھ اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ ہم پھر میں آپ کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ اگر ایک بھی شیعہ نہیں ہوتا اور سارے معاف کیجیے گا ایک بھی سنی نہیں ہوتا اور سارے شیعہ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اگر کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو میں ٹوکتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہاں نہیں کریں، بات بری بات ہے۔ ابھی تو تقیہ کا دور ویسے نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تقیہ کا زمانہ ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کی شیعوں کی حکومت بھی قائم ہے دنیا کے تقریباً 3-4 ممالک کے اندر۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ اگر تقیہ کو اس معنی میں مراد لیا جائے کہ خوف کے مارے یہ کام کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ تقیہ کیا جاتا ہے
بس حضرت موسیٰ دربار میں جاتے ہوئے جو خائف تھے، جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو وہ خائف اس لیے نہیں تھے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، وہ تو شہید ہونے کو، وہ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار نبی خدا ہیں، وہ عوام کے گمراہ ہونے کے خوف زدہ تھے کہ عوام گمراہ نہ ہو جائے، عوام بے راہ نہ ہو جائے۔ تو انبیاء، ائمہ، فقہا، علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے، الجھنوں سے، تناؤ کھچاؤ سے نکالیں۔ اس لیے ہم اس طرح کی گفتگو، جہاں تک بات تقیہ کا وہ پہلو ہے کہ خوف کی وجہ سے تقیہ کیا جاتا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ میں تو ایک میٹنگ میں تھا، تو کیونکہ ماسک لگائے ہوئے تھے سب، اور وہ کرونا کا دور تھا، تو کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو مجھے زیادہ یا ڈھونڈتے ہیں کہ آج حیدرآباد میں تھا، کل بھاولپور میں تھا، پرسوں جو ہے فلاں جگہ تھا، اور ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ یہاں پر کہیں اور ہے، اور یہ وہ، اور آج اس کی تقریر سن، میں وہ لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی، تو میں نے جان بوجھ کے ماسک ہٹایا کہ اچھی طرح مجھے دیکھ لو، مارنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، تم کیا کر لو گے بھائی ہم۔ اور الحمدللہ دیوبندی برادران کی، اہل حدیث برادران کی مسجد جہاں مجھے نظر آ جاتی ہے، میں چلا جاتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا اور مسجد سامنے آ جائے تو ہم چلے جاتے ہیں، اسی حلیے میں ہوتا ہوں۔ بعض دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ہو نہ جائے، میں کہتا ہوں یہ شہادت کا رستہ ہے، یہ اگر میں تو شہادت ڈھونڈ رہا ہوں، ہم لوگ تو شہادت، تو لہٰذا یہ والی بات کرنا کہ خوف، ڈر، اور حکومتوں کی بنیاد پہ نہیں، جب حکومتیں نہیں تھیں، یعنی آج اگر 56 اسلامی ممالک میں تقریباً 1.5 ملکوں میں، یا دو آدھے ملکوں میں اور ایک پورے ملک میں شیعہ حکومت، عراق میں تقریباً آدھی حکومت کہہ لیجئے، کیونکہ اس وقت جو وہاں کی حکومتی پارٹی ہے وہ شیعہ پارٹی ہے، اور اسی طرح لبنان میں اور ایران مکمل، تو اگر یہ ملا لیں آپ کے 3 ملکوں میں اگر شیعہ غالب حکومت ہے، اور ہم اس بنیاد پہ پوری دنیا میں، ہرگز ایسا نہیں ہے، شروع سے ہی الحمدللہ حق بات کہنے پہ ہم نے گردنیں کٹائی ہیں۔ میں ایک لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں کہ درباروں میں کن کی زبانیں کھینچی گئیں، وہ شیعی لوگ تھے سارے، وہ جو اہل بیت کے فضائل پڑھنے سے باز نہیں آتے تھے اور پھر انہیں مارا جاتا تھا، ان پہ یا شیعہ تھے یا شیعہ کا الزام تھا۔ اچھا، اس لیے خوف کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کیا کریں گے اس سے زیادہ جب تک انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پر ایک الزام یہ ہے علامہ صاحب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جو ہے سب کافر ہو گئے تھے۔ کیا آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے کبھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں ان دوستوں سے جو سن رہے ہیں، میرے عزیز سنی شیعہ، جو بھی آپ کا یہ آج کا انٹرویو سنیں گے، ان سے کہوں گا کہ ایک قاعدہ ضرور بنا لیجئے کہ آدھا کلپ اور آگے پیچھے سے کٹی ہوئی گفتگو وہ سن لیں، شاید ایک بات اس میں سے کوئی مل جائے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک بحث کا روال ہوتا ہے۔ آپ فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، مدارس میں بھی ہمارے ہاں ایک روال بحث کے تحت گفتگو کی جاتی ہے، ترتیب ہوتی ہے گفتگو کی کہ یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، اس میں نقل اقوال کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے ہاں تو بڑا عالم ہی وہ ہے، یعنی ہم سنی شیعہ مدارس کے اندر، کہ جس کو اقوال زیادہ سے زیادہ پتہ ہو، علماء کے اقوال کو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ زیادہ بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر گفتگو میں نقل اقوال کیا جا رہا ہو کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور پھر اگر عشرہ اور خمسہ اور ہم کہیں جی کل بات پوری کریں گے، تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ تو یعنی کل والی گفتگو جو ہونی ہے وہ آج والے بندے نے سنی نہیں یا سنے گا ہی نہیں، اور اس نے یہاں سے بات اٹھائی، اور یہ جو بات ہوئی تھی کہ تو یہ میں نے یقیناً کی ہے، مگر اس کی ایک پوری گفتگو تھی، تسلسل تھا، نقل قول تھا، لہٰذا میں اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے جی وہ نقل قول تھا اور وہ بات آدھی ہو گئی، آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم صحابہ تو بہت بڑا مقام ہے، صحابہ، میں نے شاید آپ سے پچھلی گفتگو میں کہا ہو کہ میں نے، اور کسی پہ احسان نہیں، اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے پورا عشرہ میں نے عظمت صحابہ پہ پڑھا ہے، ریکارڈ پر ہے وہ، اچھا جی، عظمت ازواج رسول پہ پورا عشرہ پڑھا ہے باب العلم کے اندر، ریکارڈ پر ہے وہ، اور اس غرض سے بھی پڑھا کہ ایک تو یہ الزام، بات، تہمت کہ صاحب یہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، وہ بھی دھلے، اور ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو، اور جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ یہ تقیہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں
کہ ہم اگر کہیں کمزور رہ گئے ہیں کسی چیز میں، مثلا ان عناوین میں اگر کمزور رہ گئے تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے. تو مجھ جیسے لوگوں کو تو انہیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہے شیعہ برادری میں کا عنوان رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کام کر رہا ہے. آپ کو صحابہ کی عظمت عام کروانی ہے نا، تو اگر کوئی شیعہ عظمت کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ کو وہ برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کا اہل نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعریف کروانی ہے نا. اور اگر میں فرض کریں تقیہ میں بھی کر رہا ہوں تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے. غلط بات یہ ہے کہ آدھا کلپ دیکھ کر اور بات پوری نہ سنے بغیر بات کو کر دینا، یہ انتہائی نامعقول بات ہے اور یہ فسادی لوگوں کی علامت ہے. بالکل. میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم تکفیر صحابہ کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی مسلمان کی تکفیر، وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تکفیر مسلمان کی کرنے والا خود کافر ہے. اچھا. صحیح حدیث کے مطابق مسلمان کی تکفیر کرنے والا خود کافر ہے. لہٰذا ہم نہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم اہل سنت کے کسی بھی فرقے کی تکفیر کے قائل ہیں. ہم تنقید کے قائل ہیں، ہم تحقیق کے قائل ہیں، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی. لیکن یہ تو ہمارے ہاں متواتر روایت ہے، صحیح نہیں بلکہ اس سے اوپر کی متواتر، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث الحوض جسے کہتے ہیں، بخاری مسلم تمام سنن کے اندر کتابوں میں صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوثر کے اوپر کچھ افراد لائے جائیں گے. آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. یہ اپنے پیروں ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. تو یہ تو موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ارتداد کے الفاظ بھی موجود ہیں. اب آپ کا جو اصل جو موقف ہے، جو مذہب کا ہے شیعہ کا، اسے آپ کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب، دو باتیں آپ نے کرنی. ایک تو پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ سوائے 3 کے سارے کافر ہو گئے تھے. میں نے اس کی تردید کی ہے، میں ان احادیث کی تردید نہیں کر رہا. اچھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ سارے کے سارے ایک تو صحابہ نہیں تھے، نہیں ہوں گے، جو حوض کوثر پہ لوٹائے جائیں گے. ان کی ایک تعداد لکھی ہے. صحابہ کرام کی تعداد سرکار کے زمانے میں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی پر ایمان لائے اور ایمان پر ان کا دم نکلا، ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. تو وہ جو تعداد حوض کوثر پہ آئے گی وہ 1.5 لاکھ نہیں ہے. لہٰذا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ 3 کے علاوہ سارے جو ہے وہ اس حدیث کا شکار ہیں. یعنی اس میں عام لوگ بھی شامل ہوں گے؟ جی عام لوگ نہیں، صحابہ ہوں گے. مثلا خوارج کون تھے، میرا سوال ہے. سارا آج عالم اسلام متفق ہے یا نہیں کہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ خوارج جنہوں نے مولا علی کے خلاف جنگ کی، خوارج ذوالخویسرہ تمیمی جو مال غنیمت لینے کے لیے آیا، یا وہ تو یہ ان کے بارے میں سارے اس وقت مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ وہ سارے خروج از اسلام، خارج از اسلام ہو گئے تھے. اسلام سے خارج ہونے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ بتا دو. اگر کافر نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کیا صحابہ نہیں تھے؟ ان میں صحابی نہیں تھے؟ یعنی جو ماضی میں صحابی تھے انہوں نے اپنی حرکت کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو تعداد کم نہیں ہے ان لوگوں کی. لیکن وہ والا جو پوائنٹ ہے نا پہلے والا کہ 3 کے علاوہ، میں آپ کو ایک بات عرض کروں. اصل یہ الجھن کیا ہے؟ اصل الجھن یہ ہے کہ نبی مکرم کی رحلت کے بعد جو 2 مدرسے بنے، مدرسۃ الصحابہ و مدرسۃ اہل بیت. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تعبیر کہاں سے لے آئے؟ یہ کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی روشنی میں تعبیر بنائی جائے گی. مدرسۃ اہل بیت، جنہوں نے بیعت نہیں کی، جو اہل بیت کو دیکھ رہے تھے آپ جو کریں گے وہ ہم کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے. آپ یہاں تو ایک دن اگر کوئی ایک لمحہ اگر کوئی تاخیر کر رہا ہو اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے دیر کی، یہ تردد میں تھا فلاں. 6 مہینے نہیں کی. دروازے کا واقعہ، بیعت لینے کا طریقہ کار جو بھی ہوا. تو کچھ صحابہ تھے جن میں ہمارے پاس کوئی 12-14 کی تعداد ہے، جو یا 16 یا 17 کی تعداد ہے، جو مولا علی کو دیکھتے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کیا کر رہے ہیں، اور وہ مولا سے جڑے ہوئے تھے. وہ پہلے شیعہ ہم شمار کرتے ہیں. اچھا. تاریخ تشیع کے پہلے شیعہ. ان میں بھی پھر 3-4 ایسی شخصیات تھیں کہ جو شدید تھے اپنے نظریے کے اندر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمان، حضرت مقداد. یہ وہ لوگ تھے، حضرت عمار بن یاسر. یہ وہ لوگ تھے کہ جو شدید تھے ان 12-17 میں، ان 15-17 میں. تو ہم انہیں پہلا شیعہ شمار کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی کو دیکھ کر. اچھا، پھر مولا علی نے جب بیعت کر لی بقول جو بھی طریقہ کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے لکھا، ہم کیا کوئی بھی اس کو بیعت نہیں تصور کرے گا کہ وہ یہ بیعت ہوتی ہے، یہ ایسے بیعت ہوتی ہے.
تو بے رضا و رغبت نہ ہونا، تو بہرحال اس کو یہ لوگ تو تھوڑا سا ان کو اجازت مل جائے تو یہ تو مولا علی کے بارے میں بھی وہ تقیہ کے قائل ہو جائیں گے کہ اس وقت علی نے تقیہ کی بنیاد پہ بیعت کی تھی، معاذ اللہ۔ تو وہ جو چند شخصیات ہیں، ہم ان سے روایات کو بطریق اصحاب مولا علی سے وہ روایات لیتے ہیں، لہٰذا ہم 3 کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے اس کا نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تعداد کو محدود کرتے ہیں، اور وہ سارا قصہ، اس کا پس منظر وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ٹھیک، اور یہ جو اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، یعنی ایک قول متاخرین کا یہ ہے، تو اس میں ذرا سے آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے گا کہ امام علی کے حوالے سے کیا انبیاء کرام سے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اصل میں وہی جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آدھا قلعے پوری تقریر سنے بغیر، بات کو مکمل سنے بغیر ایک نظریہ قائم کر لینا، اور کیونکہ جب نیت ہی خراب ہو، جب طے ہو کہ اس کو رگڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو روکنا ہے، یعنی فوراً اس کے خلاف، تو کوئی پریٹینشن نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بہت سے ہزار لوگوں پہ غالب ہوا، اکیلا کافی ہوں۔ تو یہاں پہ تو حضرت اس لیے بھی پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے وقت میں ڈیک چل رہا تھا، گانے چل رہے تھے، تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رویہ یہاں پر ہے نا، صحابہ کرام، نبی کی عظمت، یہ سب مقدس ہیں، لیکن اس کو پیش اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص نے توہین کی ہے۔ ابھی میں اگلا سوال اس کی طرف آؤں گا، جو توہین صحابہ بل ہے، اس سے کیا پاکستان میں امن بڑھے گا یا انتہا پسندی بڑھے گی؟ تو وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ میں نے ایسا کہا ہے، مولا علی علیہ السلام، میرے اپنے شعر کے 2 مصرے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ اس کا پہلے سنا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں۔ کیا بات ہے! اسی کلام کے تسلسل میں میرے یہ اپنے ہی کلام کے 2 مصرے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ صحیح۔ ہم مولا علی کی عظمتوں، فضیلتوں کے قائل ہیں بعد از نبی مکرم کے بعد، لیکن جب کلپ کاٹا جائے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، تو ہمارے نبی کو کاٹ دیا کلپ میں، اور پہلا جملہ لے لیا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور کیونکہ ہمارے نبی بھی انبیاء میں آتے ہیں لہٰذا شہنشاہ حسین نقوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی مکرم سے بھی افضل ہے۔ یہ خیانت ہے، پوری بات سنو۔ تو جب انہوں نے ایک جگہ یہ والی بات کی تو ہم نے اپنے وہ سارے کلپس نکالے اور بھجوا دیے کہ بھائی دیکھ لیجئے، پوری بات سن لیجئے۔ تو میرا نہیں، پوری شیعہ قوم کا نظریہ ہے، اور متاخرین سب اس پہ متفق ہیں۔ متقدمین کے اندر جو اولو العزم پیغمبر تھے، صاحبان شریعت پیغمبر تھے، ان کے علاوہ مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے شیعہ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، اور جو متاخرین ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے مفاہیم، بہت ساری بحثوں کے نتیجے کیا اہل سنت کے یہاں بعد میں نہیں آئے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہوئے؟ اور تو لیکن آج کا جو شیعہ عالم ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ جب ہم نے کہا نبی کے بعد علی، تو نبی کے بعد زمانی طور پر نہیں، بلکہ حیثیت اور کیفیت میں اور فضیلت میں نبی کے بعد علی۔ جب کیفیت اور فضیلت میں نبی کے بعد علی، تو جب نبی یہ فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نبی کس کے مولا تھے؟ احادیث ہیں ہمارے پاس کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انبیاء کرام اپنے مولا سے مل رہے تھے، اور نبی ان کے مولا تھے، اور نبی ان کے مولا ہیں۔ اسی طرح جو قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے جسے آیہ مباہلہ ہم کہتے ہیں، اس آیہ مباہلہ میں نفس مصطفیٰ قرار دیا گیا ہے مولا علی کو۔ پھر وہ حدیث جس میں سورہ نور کی وہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس آیت کے نازل ہونے پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گھر کس کے ہیں جن کی تعمیر و تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟
تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. اب دیکھیں انبیاء سے مولا علی کے افضل ہونے کے بارے میں نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ ان سے پہلے کے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ بیوت الانبیاء ہیں جن کو تعمیر و تعظیم کا اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، اتفاق اور حسن اتفاق. فرمایا ہاد المکان میں نہ، یہ والا مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. جب انبیاء کے گھر کا جواب آ گیا تھا تو حضرت نے تو میں کہتا ہوں کہ پورے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا ہے، کلیئر کیا ہے عقیدہ. یہ سوال کر کے کہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. اور سرکار کا کیا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. گھر ان سب گھروں سے افضل ہے تو گھر والوں سے گھر ہوتا ہے نا. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی گھر والوں سے گھر کی اہمیت بنتی ہے. بھئی فضیلت اس گھر کی کیوں تھی؟ کیونکہ علی و بطول وہاں رہتے تھے، حسنین وہاں رہتے تھے. تو نبی فرما رہے ہیں یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت دلائل ہیں اور بحثیں ہو چکی ہیں. یہ کوئی میرا نیا نظریہ نہیں ہے. ہاں یہ خیانت ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ بات کر کے کہ میں نبی سے، سرکار دو جہاں سے، خاتم الانبیاء سے افضل کہہ رہا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. انا عبید من عباد محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا غلام ہوں. سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کا مقام نبی کے برابر ہے، تو ناراض ہوتے تھے مولا علی. آج تو بعد ایک طبقہ مسلمانوں کو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. مولا علی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی مجھ جیسے ہیں. لہٰذا وہ جب بات آئے گی عظمت کی، جب بات آئے گی فضیلت کی، احترام کی، تو خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اور اسی طرح بھی آپ کا کچھ ماننا ہے کہ اللہ سے 2 سال چھوٹا ہے علی؟ معاذ اللہ. دیکھیں پھر وہی میں تکرار کروں گا کہ جو احادیث یا جو بیان کلپ آدھی اپنے مطلب کی بات 8 منٹ کی تھی 3 منٹ کا نکال لیا، وہ یقیناً فساد کا سبب بن سکتا ہے. احادیث میں ایک حدیث کی قسم ہے ہمارے یہاں، میں آپ سے استفادہ کروں گا کہ کیا آپ کے یہاں بھی اس نام سے کوئی عنوان بنایا ہے احادیث کا. ایک قسم ہے ہمارے یہاں علوم حدیث میں، اور وہ عنوان ہے احادیث مشکلہ. مشکل احادیث نقل ہوئی ہیں، چاہے وہ منقول ہوں، چاہے وہ جو ہے مرفوع ہوں، چاہے وہ موضوع ہوں، مگر کتابوں میں آئی ہوئی ہیں اور لکھا ہے بڑوں نے. اچھا ٹھیک ہے. وہ احادیث جن کو سمجھنا مشکل ہے، وہ احادیث جو الجھن ڈالنے، جیسے آیات متشابہات ہیں ایسے احادیث میں متشابہ احادیث. مگر کیا ان کو حل نہیں کرنا؟ یعنی ایک بندہ جو کہیں سے سنا کے اسے آگے بڑھائے گا تو اس سے مسئلہ بن جائے گا. تو آپ کا، میرا، فقہاء علماء کا کام ہے نا کہ ان احادیث کی تشریح صحیح کے معنی میں کریں، یا اس کی سند پر بحث کریں، یا اس کے متن پر بحث کریں. یہ جو حدیث نقل ہوئی ہے اسے کئی کتابوں میں نقل کیا، اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح، ان ساری احادیث کو جمع کر کے ایک تشریحی کتاب بھی لکھی ہے. انا اصغر من ربی سنتین. میں معاذ اللہ، اب معاذ اللہ میں اس لیے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ترجمہ، جو بات، اچھا اس کلپ میں فوراً روک رہا ہوں، بات پوری سنے بغیر نہیں جانا. ترجمہ تو وہی کروں گا جو ترجمہ ہے. پھر ہم جائیں گے لغت میں کہ ثنا کا ایک معنی سال کہیں اور ایک معنی درجہ کہیں. 2 درجہ کم، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. میرا درجہ، مجھے نبی کے بعد مانو، اللہ ہے، نبی ہے، پھر میں ہوں. اس معنی میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں 2 درجے بعد میں جو تصور کرو، سٹیپ کے معنی میں. ہاں، ثنا یعنی جہاں ثنا یعنی سال، وہاں ثنا یعنی درجہ. تو اگر مجھے تمہیں ماننا ہے، پیار کرنا ہے مجھ سے، تو اللہ اور رسول کے بعد مجھ سے پیار کرو. یہ اس حدیث کی، حدیث مشکلہ کی، کیونکہ ثنا تبادر فوراً ثنا کا سال میں جاتا ہے، اور وہاں ثنا کا معنی صرف سال کے نہیں ہے، درجہ کے بھی ہیں. تو یہ میں اس طرح کی احادیث کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی مثلاً قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جاؤ، معراج پہ سرکار جو ہے، رک جاؤ تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ ترجمہ غلط ہوگا نا، اس لیے میں نے جلدی سے بول دیا کہ یہاں بھی نہ کاٹ دیا جائے. اب یہ ترجمہ غلط ہوگا نا کہ رک جاؤ میں محمد معراج پہ، تمہارا رب معاذ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اس پہ کہ صاحب ساری دنیا اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور نبی کس کی نماز، اللہ کس کی نماز. بھائی احادیث مشکلہ میں یہ بیان نہ کریں تو ایک مصیبت، بیان کریں تو تم مصیبت. صحیح. یعنی وہ جو اس کو کاٹتے ہیں صحیح یا کٹنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، جیسے میں نے 2 مثالیں دے دیں. ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ، جب اللہ سے 2 سال تو پھر معاذ اللہ کے لیے بھی ہم سن و سال کے قائل ہو جائیں گے. توحید جتنی اچھی ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے،
بس مجھے دعا کریں میں بیان کر پاؤں اسے، جو ہمارے کتابوں میں لکھ دی گئی ہے۔ جتنی اچھی توحید ائمہ اہل بیت سے نقل ہو کر شیعہ کتب میں ہے، میں یہاں پر بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہیں اور نہیں ہے۔ مجھے میرے لیے آپ یہ دعا کریں، اور محترم سامعین میرے لیے دعا کریں کہ مجھے وہ توحید بیان کرنے کے موقع مل جائے۔ 5 سے 6 اشرے میرے ریکارڈ پر ہیں جو توحید پر میں نے پڑھے ہیں، عقیدہ توحید پر، اور اس طرح سے اگر کتابی شکل میں لائیں تو شاید 15 جلدی سیٹ بنے گا ہماری تقاریر کا۔ جی، تو بہرحال یہ میں اس مطلب کی تردید کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ مراد لی ہے کسی نے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں سن و سال، تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ اچھا حضرت، آپ کی جو نمازیں یا جو جنازے وغیرہ ہیں، پہلے بھی نشتر پارک میں غالباً ایک نماز ہوئی تھی، تو اس میں جس پہ بڑا پاکستان کے اندر ایشو ہو گیا تھا کہ اس سے معلوم یہ ہوا، لوگوں میں یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں یا جو عبادات ہیں، جو دعائیں اور معصور ہیں، اس میں آپ صحابہ کرام کے اوپر تبرے ہیں، اور معاذ اللہ اس میں گالیاں ہیں، اس میں اس طرح کی بری چیزیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہو تو فرقہ اور افتراق بڑھے گا۔ تو کیا آپ کی نمازوں اور دعاؤں کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے یہ درست ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کی نمازوں میں؟ مفتی صاحب 2 باتیں ہیں۔ وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ عاشور کے جلوس میں کوئی 50 سال سے زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی سینٹر سے 40 سال تک زیارت عاشورہ پڑھی گئی عاشور کے دن۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، زیارت عاشورہ پہ 2 رائے نہیں ہے شیعہ کے اندر کہ وہ اعتبار میں مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم گلا کاٹ دو ہمارا، مار دو ہمیں، جو تم کرتے آ رہے ہو کرتے رہو۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں ایک مکمل مستند، بلکہ میں کہوں کہ بالتواتر نقل ہوئی ہے ائمہ اہل بیت سے، اور ہم اس کے بارے میں بال برابر بھی تردد کا شکار نہیں ہے۔ پوری شیعہ قوم، پوری دنیا۔ وہ اور بات ہے کہ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا، کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے، اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں، تو غلط فہمی پھیلانے میں انہیں آسانی ہوگی۔ زیارت عاشورہ میں جن لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی لوگوں کے نام ہیں جو آپ کے خود مسلم نہیں ہیں، اچھا، جو آپ کے یہاں معتبر نہیں ہیں اموی حکمرانوں کے نام ہیں جناب۔ اچھا، خلفائے راشدین کی تو نہیں؟ نہیں، اچھا 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 نہیں، تو بالکل نہیں ہے۔ آپ آج جا کے دیکھیے گا جن کے نام ہیں وہ یہی ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ تو لیکن ہم زیارت عاشورہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور زیارت عاشورہ ہم آپ کے دباؤ میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، اور نہیں اٹھایا ہے، نہیں اٹھائیں گے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہمارے یہاں نمازوں میں اور اس میں کوئی تبرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک کلپ آیا تھا، اور وہ تھا عراق کے کسی شہر کا، وہ بھی کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین جو ہمارے معتبر مراکز ہیں، وہاں کا کلپ نہیں تھا، وہ ایک کسی مسجد کا کلپ تھا جس میں وہ دعائے قنوت کے اندر خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر یہ الفاظ کہہ رہے تھے، جو الفاظ جو ہے نا وہ ایک صاحب نے ہمیں یاد کرتے ہوئے بھی خود بھی دہرا دیے۔ نقل کفر نباشت کا محاورہ ہر جگہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صاحب جن کے بارے میں وہ کلپ نشر ہوا ہے، ہم پوری شیعہ قوم ان سے بیزاری کرتی ہے، اچھا، لا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں، اور پوری ٹیم ہے، وہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے۔ صحیح۔ ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا۔ پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے وہ ایک صاحب تھے جن کا وہ کلپ ہے، یاسر حبیب کا تھا؟ جناب یاسر حبیب کا بھی ہے، ان کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں، اور ایک جو ہے وہ توحیدی کر کے ہیں، ان کا ہے،
یہ توحیدی یاسر حبیبی ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. تو اب آپ نے کیوں نام لے دیا تو بہت اچھا ہے, مجھے بھی کوئی عار نہیں ہے, اچھا ہے لوگوں کو پتہ چلے. میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی اعلان توہین کرتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو, جیلوں میں ڈالا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے, پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو, اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے. تو یہ تو بات پھر میں دہرا رہا ہوں, ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے, ہمارے دین کا حصہ ہے یہ, ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں, ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے, بغیر اکیلے کیوں چلے گئے, کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے, سعادت کی موت ہے. حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے, آپ نے وحدت کی بات کی, صحابہ کرام کے احترام کی بات کی, لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے, اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی. یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں, لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں, کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں, ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے. یہ پاگل جانور ہیں, انہوں نے سنیوں کا نقصان کیا شیعوں سے زیادہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. آپ ذرا گنتی گن لیجئے کہ ان کی لگائی ہوئی آگ میں جلا کون. انہوں نے لگائی تو شیعوں کے لیے تھی, لیکن آگ کس کو جا کے پکڑی کس نے؟ ظاہر ہے جو اکثریت میں ہوگا, جو غالب ہوگا, جن کی تعداد زیادہ ہوگی, آگ تو سب برابر, تو جن کا نقصان انہوں نے اپنے لوگوں کا کیا ہے. آج بھی پھر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور آج بھی پھر اسمبلیوں سے, ادھر سے چور رستوں سے 360 ممبران میں سے 25 کو بٹھا کر ایسے جیسے بل پاس کرنا. آپ طریقہ تو دیکھیے, پھر یہ وہی حرکتوں کی طرف جا رہے ہیں, انہی مسائل کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی کی فضا کو قائم کیا جائے, تو اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. باقی سنی سارے, میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے بہت بزرگ عالم سے تعزیت کے لیے, فاتح خوانی کے لیے گیا. کوئی اس لیے نہیں گیا کہ وہاں جا کے تصویریں کھنچواؤں, اور تصویریں کھنچوائیں بھی نہیں ہم نے. میں نے خود روکا اپنے آپ کو کہ تصویریں نہیں کھنچنی ہیں, کہ کوئی کام بھی اللہ رسول کے لیے کر لو, کوئی کام بھی خود رب. یہ کیا ہوئی کہ جی نیکی کر, پہلے کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال, اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال. تو میڈیا میں ڈال کے اپنی نیکیاں خراب کر رہے ہو, کہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو روکا جائے, جن لوگوں, اچھا ان کو بھی کوئی زور زبردستی نہیں روکا جائے. اگر یہ کونسلنگ سے, گفتگو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, ہم انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی اطاعت گزار. ہاں, تو یہ جو ایک خاص ٹولہ ہے نا, 5% جو یہ کہتے تھے کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے وہ ہاتھ نہ ملائیں, تو یہ تو الٹا ہو گیا. اس وقت میری مجلسوں میں 40 اور 35% اہل سنت آیا ہوا ہوتا ہے, دینی مدارس کے طالب علم آئے ہوتے ہیں, پگڑیوں میں, بڑی داڑھیوں میں, جو طالب علموں کا ایک ہم لوگوں کا دینی مدارس کے لوگوں کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے. تو یہ تو پریشان ہو گیا. اصل مجھ سے پریشانی یہ ہے کہ حکومتی افراد, ریاستی افراد, سیاسی لوگ میرا کا احترام کرتے ہیں. ایک دفعہ میں جاتا ہوں تو 2 دفعہ وہ بھی میرے گھر آتے ہیں, آرمی چیف سے لے کر اور دروازہ کھولنے بند کرنے تک. ایک یہ پریشانی کہ شیعہ اس حد تک کیوں پہنچ گیا, دوسرا اس کی گفتگو سے سنی کیوں استفادہ کر رہے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک ایئرپورٹ پر, مجھے دیکھ کر ایک صاحب آئے, اچھی بڑی پوسٹ کے اس ایئرپورٹ پہ تھے. مجھ سے وہ کلپ نکال کے کہہ لیں آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں یہی ہوں. کہنے لگے کہ میں آپ کو بہت سنتا ہوں, البتہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ میں ایک دن سن رہا تھا تو ایک اور میرے افسر آئے, انہوں نے کہا کس کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا فلاں کو. کہا نہیں ان کو نہیں سننا یار, یہ بڑا اثر کرتے ہیں, کہیں تم شیعہ نہیں ہو جاؤ. تو پریشانی ان لوگوں کو یہ ہے, اور میرا یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں سب سنیوں کو شیعہ کر لوں. سب اپنی اپنی جگہ, اپنے اپنی خلوص اور سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے اپنی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے سنی بچہ نماز پڑھے اور وہی ہاتھ باندھ کے پڑھے, جیسے تمہیں سکھائی بیٹا ایسے ہی پڑھو, مگر آؤ ایک دوسرے کے آنا جانا بڑھاؤ. تو مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہ جو ایک اخلاق بھی تو ہوتے ہیں نا, ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے, اہل البیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کرنے کے, وہ علامہ طارق جمیل صاحب یا شہنشاہ نقوی صاحب یا مفتی ہمدرد, ان کے اوپر وہ جھوٹے الزامات, جیسے آپ نے کہا کلپ کاٹ کے, یہ رویہ کیا ایک شخص کو جو دینی شخص ہو یہ زیب دیتا ہے؟ اور کیا ریاست اس میں کیا کردار ادا کرے؟ کیونکہ یہ اگر نہیں روکیں گے عام آدمی تو ان مولویوں کو سن کر اسے دین سمجھ رہا ہے نا.
بھئی میں تو کہتا ہوں کہ ریاست کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں بھی اگر کوئی وائلیشن کروں، کوئی ملک میں فساد کا خدا نخواستہ ذریعہ بنوں، تو ریاست کو چاہیے مجھ سے آ کے بات کرے اور مجھ سے کہے، مجھے متوجہ کرے. انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کچھ کہہ دیا ہو. یہی ان کے لیے بھی ریاست کو کرنا چاہیے. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں کنٹرول کریں، لیکن ایک طریقے سے، گفتگو سے. یہ نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ اور کسی چیز کا قائل ہوں، نہیں، بلکہ عجیب بات ہے، مجھے کچھ لوگ میرے ہی ناراض ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ تقریر کریں. ایک جگہ میں گیا، انہوں نے مجھے رکوا دیا. ہم پھر ایک اور طریقے سے وہاں گئے، رکا کہیں نہیں ہوں ان کے رکوانے سے، اور رکوں گا بھی نہیں. جو اللہ نے ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کی عظمت کو عام کرنے کا، وہ ہم اگر آج اس کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ اللہ کے ارادے کا حصہ ہے. الحمدللہ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہوں، بلکہ جہاں انہیں رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا. بے وقوف ہے، انہیں کوئی سمجھائے. یہ جب میرے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو وہاں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اگر میں 2000 سے خطاب کرتا ہے، ان کی وجہ سے 10,000 ہو جاتے ہیں، میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے، میری بات 10,000 تک چلی جاتی ہے. تو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں. بہرحال تو انہیں سمجھایا جائے، انہیں روکا جائے، انہیں متوجہ کیا جائے کہ اس طرح کا ماحول ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ تکفیر کرتے ہیں. تکفیر کا جو سزا ہے وہ پاکستان میں ابھی تک کچھ نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. شرعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکفیر کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ سوال میں نے انجینئر مرزا علی بھائی سے میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان مولیوں کو لٹکا دو. میری اس حوالے سے سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے جی، کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور یہ علماء جو امن کمیٹیوں میں بیٹھ کے اکٹھے مرغے اڑاتے ہیں، بریانیاں اڑاتے ہیں اور بار جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں نا، ان کے چہروں کے اوپر نا گرم تولیے پھیرے جائیں، ان کی خفیہ ویڈیوز نکالی جائیں اس امن کمیٹی کی، اور ان کی عوام کو بتایا جائے دیکھو یہ اندر کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ان کی اس لیے لوگوں کے سامنے کھولی جائے. اگر مولوی تکفیر کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی سزا آپ تجویز کریں گے گورنمنٹ کو یا پاکستان کو؟ ہم نے مختلف فورم پر، ہم نے ہی نہیں، خود انہوں نے ہی تجویز کیا ہے. یہ بھی جب ویسے تو نہیں بیٹھیں گے آپ کا میرا بیٹھنا انہیں برا لگ رہا ہے، لیکن جب ڈنڈے والے بٹھاتے ہیں نا تو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جب بوٹوں والے انہیں بلاتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی جب بیٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں بھی لڑ جاؤ کہ نہیں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ. ہوٹلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جہاں اچھے کھانے تو انہیں کیسے روکا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہا کا کام ہے. میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ فقہا طے کریں کہ تکفیر کی سزا کیا ہونی چاہیے. میری اپنی ایک طالب علمانہ رائے وہ یہ کہ پہلے مرحلے پہ انہیں سمجھایا جائے. سمجھانے میں اگر یہ قائل نہ ہوں اور ان کی تکفیر سے ماحول خراب ہو رہا ہو اور فساد بڑھ رہا ہو، تو جو عام کرائم میں فسادی کی سزا ہے اس کو فساد کا عنوان دے کر ان کو کنٹرول کیا جائے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ خوبصورت تھا، اسے علاقہ بدر کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے کہ جو مثلاً جو وہ تو ایک قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے کیا گیا، اور یہ تو فساد، بدصورتی پھیلا رہا ہے نا، معاشرے کو بدصورت کر رہا ہے. اچھا حضرت، یہ ابھی پاکستان میں ایک قانون آیا ہے، میرے بس مختصر ایک دو سوال ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں. اس قانون کے اندر یہ ہے کہ جو توہین صحابہ ہو اس کے اوپر عمر قید کرے جس کے اوپر ثابت ہو جائے. یہ تو پتہ نہیں کہ ثابت ہو جائے یا نہیں، بس جو توہین صحابہ کرے تو اس کو 10 سال کی سزا یا عمر قید کی ہو. تو یہ اس پہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اس طور پر اختیار ہے ہمارے ہاں ریاست کو کہ وہ یہ طے کر رہی ہے کہ فقہی طور پر یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس قانون کے اندر یہ چیزیں واضح ہیں؟ یہ ایک انسان کیسے طے کرے گا کہ اس شخص نے توہین کر دی؟ کیونکہ یہ شیعہ کے ہاں جو صحابہ ہیں وہ اہل سنت مثلا اس پہ کچھ کے اوپر تو متفق ہیں، لیکن جو اہل سنت کے ہاں ہیں تو وہ اہل تشیع کے ہاں متفق نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ایک چیز جو مختلف علیہ ہے اس پر قانون کیسے لایا جا سکتا؟ مفتی صاحب، پہلے تو یہ کہ یہ جو بل پیش کیا گیا یہ معقول انداز سے پیش نہیں کیا گیا، رائج انداز سے پیش نہیں کیا گیا، اور قانونی طور پر اس بل کے اوپر بہت روشن اعتراض ہے.
پہلے تو ہم وہ 3 سال والی سزا پر ہم تو اب بحث کر رہے ہیں 10 سال اور عمر قید نہیں، اب تو ہم 3 سال والے کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ اب بحث اس پہ ہونی چاہیے اچھا، کہ وہ بھی جو پاس کیا گیا تھا وہ آپ نے پاس کیا تھا، قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی فقہا کے فتویٰ نہیں ہے، یہ سزا آپ کی. اور پھر یہ سزا جس مفتی کو جس کا وہ مفتی نہیں ہے اس کا فتویٰ بھی اس پہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پر کسی مسیحیوں کا کوئی مفتی ہو، مثال مفتی سے مراد ہے کہ ان کے یہاں کوئی پادری بشپ ہو، تو اس بشپ کا فتویٰ مسلمانوں پہ نہیں چلے گا. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ جو 10 سال والا قانون ہے یا عمر قید یا سزائے موت جو بھی ثواب دی ہے جج کے اوپر، یہ ایک تو جو پاس ہوا ہے جس انداز سے اسمبلی سے، وہی سب کو پتہ ہے کہ کیسے پاس ہوا ہے. پھر اکثریت بھی نہیں ہے، میجورٹی اکثریت تو دور کی بات ہے کہ یعنی 5% تعداد ہے، 5% بھی شاید نہیں بنے گی، 5% بھی نہیں بنے گی. تو وہ تعداد ایک بل پاس کر رہی ہو، بل بھی اتنا حساس، اور پھر صاحب ایک تکفیری جماعت کے بندے نے آ کے کہہ بھی دیا کہ ہم نے بل بنوایا تھا، ہم نے دیا تھا، ہمارے کہنے پہ پیش کیا ہے. تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا ارادے ہیں اور کیا نظریے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے کہ ایسے سزا ہوگی ویسے سزا ہوگی. جہاں اب تک صحابہ کی تعریف، جہاں اب تک توہین کی تعریف، تحقیق کی تعریف، تفسیر کی تعریف، جہاں اب تک مفاہیم کو پہلے کلیئر نہ کیا گیا ہو، وہاں اس طرح کا بل پاس کرنا یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے. ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے، پہلے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، بل کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جو پچھلی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی تکفیر کرتا ہے، کوئی فساد پھیلاتا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن ہم اس بل کو نہیں مانتے. اب اس بل کو کیوں نہیں مانتے، اس کی ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری اور 2 غیر سرکاری، ایک فعال اور ایک غیر فعال فورم سامنے آئے، اسلامی جماعتوں کے، اسلامی شخصیات کے، مذہبی رہنماؤں کے، مختلف مکاتب فکر کے فقہا اور علماء اس کے اندر موجود ہیں. یہ بل وہاں سے نہیں گزارا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل سرکاری ہے، اس میں سارے مسالک بیٹھے ہوئے، بڑے محترم ہیں، دیوبندی بریلوی ہمارے محترم لوگ ہیں، شیعہ اس کے اندر موجود ہیں، سب موجود ہیں. اسی طرح ملی یکجہتی کونسل 27 مذہبی جماعتوں کا فورم ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح غیر فعال متحدہ مجلس عمل، وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمن، مولانا علامہ ساجد علی نقوی، علامہ ساجد میر، یہ لوگ، یہ شخصیات جب دل کرے گا ان کا دوبارہ سے یہ بیٹھک کر لیں گے اور ایک وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی. یہ ہوا ہے ماضی میں کہ ایک دم 2 سال تک غیر فعال رہی اور پھر ایک دم ایک اجلاس بلایا گیا اور پھر دوبارہ ایکٹیو کرنے کے ارادے اظہار ہوئے. تو مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو یہ 3 فورم تو 2 تو مسلم اور ایک غیر فعال مان لیں. ان اداروں سے اسے گزارا جانا چاہیے تھا، اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، جنہیں میں تو ایک توہین نہیں ہے میری مراد، لیکن تکلیف ہے، توہین نہیں ہے تکلیف ہے، کہ جنہیں شاید سورہ توحید پڑھنا نہ آتی ہو اسمبلی کے فورم پہ کھڑے صحیح، وہ اسلامی سزا طے کر رہے ہیں، وہ اسلامی سزا طے کر رہے ہیں. تو کیسے ہے کہ فاقد شے موتی شے کیسے ہو سکتا ہے، جو خود اس کا اہل نہیں ہے وہ کسی کو کیا بخش سکتا ہے کوئی چیز. تو ہم اس بل کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا حضرت، بہت شکریہ آپ کا. بس آخری سوال ہے میرا آخری، یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور دنیا بھر میں جس طرح شیعہ کو مارا گیا ہے عراق اور شام کے اندر، پاکستان میں بھی یہ سارے حادثات ہوتے رہے ہیں. شیعہ کے علماء بھی یہاں پر شہید ہوئے ہیں، اہل سنت کے بھی بڑے بڑے جید علماء یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو آخر یہ امن کی طرف کس طرح جائے؟ اور سنجیدہ جو کوششیں ہیں، ایک تو وہ کوششیں جو آپ نے کہا کہ زبردستی ان کو لے جایا جاتا ہے، یا بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں علماء بیٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، کھانوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن سنجیدہ جو کوششیں ہیں اس کی طرف ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو قائل کریں اور آگے آئیں کہ لوگ، بھئی اختلاف ہے ٹھیک ہے، یورپ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، وہاں بھی شیعہ سنی ہیں، پرامن طریقے پر جلوس وہاں بھی ہوتے ہیں، کسی طرح کی کوئی شرپسندی نہیں ہوتی، ایران ہمارے سامنے ہے، موجود ہے. تو پاکستان میں یہ چیزیں، سنجیدہ کوششیں اور پائیدار امن کے لیے کیا لائے عمل آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ہی نہیں بلکہ جو مشاہدہ ہو چکا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جس نے فائدہ پہنچایا ہے، اسی کو مضبوط کیا جائے. مثلاً یہ آج ہماری گفتگو،
گفتگو خود بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتی ہے، مسائل کو آسان کرتی ہے۔ پھر مذہبی فورم جو بنائے گئے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ میرا مطالبہ ہوگا آپ کے توسط سے ملی یکجہتی کونسل کے فورم کی، کہ آپ نے طے کیا تھا، میں اس کا حصہ ہوں، میں قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں جو ملی یکجہتی کونسل دوبارہ سے ری بلڈ ہوئی، دوبارہ سے بنائی گئی، اس میں انہوں نے 5 کمیٹیاں بنائی تھیں، تو اس میں ایک کمیٹی میں مجھے بھی رکھا تھا۔ مجھ سے ان کو بڑا مجھ سے شفقت فرماتے تھے، میرے پر مہربان تھے مرحوم قاضی حسین احمد۔ تو ملی یکجہتی کونسل کے ان بزرگوں نے طے کیا تھا، میں حضرت پیر ابو الخیر آزاد حافظ زبیر صاحب، حافظ زبیر ابو الخیر، حافظ زبیر ابو الخیر حیدرآباد والے، جو ہمارے الوری ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، بزرگ ہیں میرے، ان سے گزارش کروں گا، وہ کیونکہ اس وقت سربراہ ہیں اس ملی یکجہتی کونسل کے، کہ آپ نے طے کیا تھا اس وقت میں بھی، جب میں کچھ میٹنگز میں گیا اسلام آباد، ایک کراچی کے اجلاس میں بھی تھا، مرکزی کابینہ میں تھا میں، تو تھا یعنی ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ بہرحال تو اسے نیچے تک لایا جائے، گلی کوچوں تک اس فورم کے اثرات کو لایا جائے۔ متحدہ مجلس سے عمل جب فعال ہوئی تھی تو گلی کوچوں تک اثرات آنا شروع ہو گئے تھے، بہت اچھا ماحول ہو گیا تھا۔ جو علم کو دیکھ کر کہتے تھے نکاح باطل ہو جائے گا، وہ علم کے قریب کہیں بیٹھ کے میٹنگوں میں آتے تھے، مثلا خواہ مخواہ کی باتیں جو تھیں وہ دور ہو رہی تھیں۔ یا سنی کے مدرسے میں شیعہ نہیں جاتا تھا تو شیعہ جانے لگے۔ میں مرحوم شہید حسن ترابی کے ساتھ ایک بہت بڑے مرکز میں گیا اور بڑے اچھے ماحول میں ہم وزٹ کر کے آئے، تو نیچے تک ماحول بہتر ہو رہا ہے اور ہوگا اگر ان فورموں کو اور ان اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیں عوام ہے، شیعہ عوام بھی، سنی عوام بھی، عوام ہے صبح سے گیا ہے ٹھیلا لے کے، رات کو تھکا ماندہ آ رہا ہے، اس نے ایک دم آ کے بستر پہ گھر میں آ کر ٹی وی دیکھا، کلپ لگایا، اس کو ہم نے عجیب سی بات کر دی، وہ بیچارہ تو بس وہی سن کے کہے گا یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، اس کے پاس تو نہ 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم اگر نکال لے تو یہ اس کا بڑا جہاد ہے۔ یہ عوام جو ہیں بیچارے، ان کو کیوں ہم پریشان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جھگڑے، اپنی نیتوں کی خرابی، اپنے معاملات کو مادی اور دنیاوی اعتبار سے سیدھا کرنے کے لیے عوام کو کیوں رگڑ رہے ہیں؟ تو یہ جو خواص ہے نا، کل بھی خواص نے امن و امان پھیلایا تھا اور خواص نے بدامنی پھیلائی تھی، آج بھی خواص ہی امن و امان پھیلائیں گے اور عام کریں گے، اور خواص ہی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو خواص جو ہیں، شخصیات جو ہیں ہر فورم کی، ہر مذہب مکتب کی، انہیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن حضرت جو ممبر کا جو استعمال ہے وہ بھی تو مثبت ہونا چاہیے نا۔ ممبر پر اگر جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی توہین ہوگی، یا کسی جگہ پر جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جائے گا، یا نازیب الفاظ کہے جائیں گے، یا صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں تنقید سے ہٹ کر اوپر درجے پہ، یعنی سب و شتم یا وہ رویہ کہ جو بنو امیہ کے حکمران امام علی علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، تو یہ رویہ کیا اس کو آپ مذمت نہیں کریں گے؟ شدید مذمت۔ میں تو آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مجمع میں یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ یہ میرے ساتھ اب کیا کرے گا، اس کو میں بھرے مجمع میں ڈانٹتا ہوں، اسے روکتا ہوں، اور اس کے خلاف بعد میں پوچھتا ہوں یہ کون تھا، یہ کوئی سازشی بندہ تو نہیں تھا جو فساد پھیلانے آیا۔ ہم بیخ کرنی پڑے گی، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی ان کی ہمیں، اور ان کو ہمیں ڈرانا پڑے گا کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو۔ تو میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کسی سے کوئی شاباش لینے کے لیے۔ ہم اپنے دین کا حصہ، اپنے دین کی تعلیمات کا نفاذ کا حصہ اسے جانتے ہیں کہ فقہائے امامیہ کے فتویٰ کی روشنی میں مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، وہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کروا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہم السلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب حفظہ اللہ۔ جو بھی گفتگو کی یہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سنیں۔ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری اور بہترین مستقبل کے لیے کام کرنا ہے کہ یہ پاکستان پرامن ہوگا، یا مذہبی بنیادوں کے اوپر، مسلکی بنیادوں کے اوپر فرقہ وارانہ جھگڑے نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہم پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان وہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، ملحد ہو رہا ہے، دین چھوڑ رہا ہے، مذہب بیزاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ
اسلام کا اجتماع کے ساتھ کیا تعلق ہے، ملک کو سیکولر اور لبرل ہونا چاہیے، یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ان سب کے بچنے کے لیے ہمارے پاس یہی حل ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، گفتگو کریں، سوال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔